جو بھی میرے پیچھے آنا چاہے خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو لے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزوں، اور خاص آج سسٹر فرزانہ برکت، سسٹر نادیہ لازرس، سسٹر گلوریا منظور اینڈ سسٹر سونیا لارنس، یہ یقیناً آپ کے لیے بہت اہم دن ہے، کیونکہ آج آپ دائمی عہد بندی کے وعدوں کو لے کر اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے، اور یہ یقیناً آپ کی زندگی میں سب سے اہم دن ہے۔ اور آج جب آپ اپنے خاندانوں کے ساتھ، فادرز کے ساتھ سب یہاں پر آئے ہیں، یقیناً اس اہم قدم لینے سے پہلے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہماری دعائیں خدا سے کہ آپ ہمیشہ ایمان میں، بلاہٹ میں ہمیشہ مضبوط رہیں۔ اور شروع میں ہی میں آپ کو آج کے دن کے ناطے سے بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آئیں کلام کی طرف چلیں، پیغام کی طرف، کہ کیا میں تھوڑا سا پیغام آپ کو دے سکوں۔ ایک بزرگ تھا جو خدا کی حکمت میں بہت اعلیٰ تھا، بہت ہائی، اور ایک دن اس کے ایک شاگرد آیا اور کہنے لگا، استاد خدا کی حکمت میں آپ بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہیں، مجھے بتائیں کہ خدا کی حکمت نے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی ہے؟ کیا آپ الہی، کیا آپ ڈیوائن، کیا آپ خدا بن گئے؟ اس بزرگ نے کہا، بندہ میں گناہگار ہوں، میں الہی نہیں بنا ہوں۔ تو کیا، شاگرد نے سوال کیا کہ کیا خدا کی حکمت حاصل کر کے کیا آپ مقدس بن گئے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر خدا کی حکمت نے آپ کے اندر کیا تبدیلی لائی؟ اور اس بزرگ جو بہت حکمت رکھتا تھا وہ کہنے لگا، بس میں جاگ گیا ہوں۔ ڈیئر سسٹرز، آج کے دن یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نئے سرے سے روحانی طور پر آپ جاگ گئے ہیں۔ خدا کی روشنی آپ کی زندگی میں آ چکی ہے، کیونکہ آج آپ اپنی زندگی میں ایک ایسے وعدے لینے کو ہیں جو دنیاوی احکاموں سے، دنیاوی طور طریقوں سے برعکس ہے۔ آج کون غربت کا وعدہ لیں گے؟ آج کون پاک دامنی کا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ کون فرما برداری کا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ لیکن آج آپ چاروں خدا کے حضور اسی مقصد سے آئے ہیں، تاکہ دائمی عہد بندی کے وعدے لے کر آپ خدا کے لیے اپنی زندگی وقف کریں۔ یاد رکھیں کہ آپ اپنی دائمی عہد بندی فرانسسکن مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ کے کانگریگیشن میں لے رہے ہیں، اور یہ لفظ فرانسسکن سے ڈر رکھو، خوف زدہ کریں۔ میں اکثر دفعہ اپنے ڈیکنز کو کہتا ہوں، جب آپ کلام اٹھاتے ہیں کلام سے ڈرا کرو، مت سمجھو کہ آپ نے سیکھ لیا، نہیں۔ اسی ناطے سے آج جب آپ فرانسسکن جماعت میں اپنے دائمی وعدے لے رہے ہیں، یہ لفظ فرانسسکن سے ڈر رکھو، خوف زدہ رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں بتاؤں کہ پوپس کتنے سالوں سے پوپس آتے آ رہے ہیں، کسی نے بھی فرانسس کا نام نہیں لیا، کسی نے بھی فرانسس کا نام لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مقدس فرانسس سے ڈرتے تھے کہ کیا ہماری زندگی فرانسس کی طرح ہوگا، ہم تو کنڈیم کیے جائیں گے، فرانسس کا نام لیا، فرانسس کے طرز زندگی پر نہیں گزارا۔ بس ہمارا پوپ فرانسس، جس کا نام جورجو ماریو برگولیو تھا، اس نے فرانسس کا نام لیا، اور اس نے بتایا کیوں۔ جب الیکشنز ہو رہے تھے اور اس کا نام بالکل پکا ہو گیا کہ یہی بندہ چننے کو جا رہا ہے پوپ، تو ساتھ میں ایک کارڈنل بیٹھا تھا، اور اس کارڈنل نے جیسے محسوس کیا کہ جورجو برگولیو کا نام اب نیا ہونے کو ہے، یعنی پوپ چننے کو جا رہا ہے، اس نے
اس کی طرف جھک کر کہا ڈونٹ forget the poor، غریبوں کا نہیں بھولنا. اور جورجو برگولیو نے کہا کہ ان الفاظوں نے مجھے ایسا ہلا دیا، ڈونٹ forget the poor، غریبوں کا نہیں بھولنا، کہ میں نے فیصلہ کیا کہ غریب کہ کون نہیں بھولتا تھا فرانسس، مقدس فرانسس آف اسیسی. اور اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ میں مقدس فرانسس کا نام لوں گا. اور اس کی زندگی دیکھو پوپ فرانسس کی زندگی واقعی میں مقدس فرانسس آف اسیسی کے طرز زندگی پر مبنی ہے. اور آج جب آپ 4 فرانسسکن مشنریز آف کرائسٹ دا کنگ میں اپنے دائمی عہد بندی کے وعدے لے رہے ہیں، پلیز ڈو ناٹ forget مقدس فرانسس، بلکہ اس نام سے ڈر اور خوف رکھے کہ کیا میں مقدس فرانسس کے کیرزم، اس کی زندگی کے باتوں پر پورا اتروں گی یا نہیں. کیرزم پوپ فرانسس نے حال ہی میں ہمیں یاد دلایا، کیرزم صرف ایک ہے کہ وی ہیو ٹو فالو جیزس. لیکن مقدس فرانسس آف اسیسی had a very special way of following Jesus. اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں his love for the poor, his love for the outcast. اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی صرف کرنی ہے. اینڈ مائنڈ یو، آپ کی جماعت میں آپ کے ایسے سسٹرز ہیں اور آسمان پہ چلے گئے ہیں جنہوں نے مقدس فرانسس آف اسیسی کے طرز زندگی کو ہمارے درمیان نمایاں کیا. ایسے کاموں میں ہم ایف ایم سی کے سسٹرز نمایاں ہیں اور بڑی خاموشی سے وہ کرتے رہے ہیں. یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو فالو دیم، بیکاز دس از واٹ دا ورلڈ نیڈز. آج دنیا مقدس فرانسس آف اسیسی کے کیرزم کے لیے ترس رہے ہیں، کیونکہ اکثر دفعہ وہی مسیح تو ہم کہتے ہیں لیکن مسیح کی کوئی نمایاں کردار نظر نہیں آتی ہے. اسی وجہ سے اگر آپ فرانسسکن جماعت میں ہیں، فرانسس کی کیرزمز کو نمایاں کریں. Your charism is to be lived in 3 ways. آپ کا کیرزم 3 طرح سے آپ نے زندہ رکھنا ہے. پہلے نمبر پر لو گاڈ، لو آف کمیونٹی اینڈ لو آف پیپل. شروع کرتا ہوں خدا سے محبت، لو آف گاڈ. بشپ فلٹن شین بڑے مشہور بشپ تھے، انتقال کر گئے. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ فادر بنے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں 2 باتوں پر عمل کروں گا پوری زندگی. 2 باتوں پر. پہلے نمبر پر کہ ہر ہفتے کے دن جو پاکماس وہ کریں گے وہ مقدسہ مریم کے نام پر پاکماس کریں گے. کیوں؟ تاکہ مقدسہ مریم اس کی بلاہٹ کی حفاظت کرے. اور دوسرا، ہر روز 1 گھنٹہ پاک صندوق کے سامنے، پاک سیکرمنٹ کے سامنے دوزانہ ہو کر وہ سجدہ میں 1 گھنٹہ ضرور گزارے گا، ہر روز. اور فلٹن شین کہنے لگا کہ میری بلاہٹ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ 2 چیزوں نے ہمیشہ میری مدد کی. ڈیئر سسٹرز، آج سے آپ اپنی خدمت کی زندگی شروع کریں گے. آج سے آپ نے بھی کچھ وعدے کرنے ہیں خدا کے ساتھ، تاکہ یہ رشتہ جو آپ کا، جیسے آپ نے تعارف میں کہا تھا کہ مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، ختم نہیں ہوئی ہے، وہ تو ابھی شروعات ہے، بہت آئیں گی. لیکن اگر خدا میں آپ کی محبت مضبوط ہے تو ہمیشہ آپ کو طاقت اور جوش ہمیشہ قائم رہے گا. لیکن اس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ جس طرح فلٹن شین نے 1-2 وعدے لیے خدا کے ساتھ، آج آپ نے بھی خدا کے ساتھ کچھ وعدے لینے ہیں تاکہ ہمیشہ خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط رکھیں. Then we come to the most difficult one, love of community. Because love of community بہت مشکل ہے. میں جب روم گیا تھا نیا بشپ
तकरीबन तो हमारे लिए एक रिफ्रेशर कोर्स होता है बिशपों के लिए, ताकि किस तरह अपने फादरों को लाइन में रखें। नहीं थोड़ा सा बताने के लिए कि बिशप का क्या काम है। तो मैं हैरान था जब वहाँ पर एक कॉन्ग्रेगेशन ने हमें ये बात कही। उन्होंने कहा, आप हमें बताएं कि आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो प्रायोरिटी है वो कौन है। तो हम सब जो बिशप बैठे थे हमने यही कहा, लोग हमारी प्रायोरिटी है, हमारे पैरिश हमारी प्रायोरिटी है। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी आपके काहिन है। बिशपों को कहा आपके काहिन हैं, क्योंकि अगर आपने काहिनों के साथ अच्छा रिश्ता रखा, उनकी देखभाल की, तो यही काहिन आपके काम यानी लोगों की खिदमत करेंगे। और उस वक्त मुझे पता चला कि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी जमायत यानी मेरे काहिन है। डियर सिस्टर्स, डोंट फॉरगेट योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर कम्युनिटी, डोंट फॉरगेट दैट। और आपने अपना प्यार, अपनी कंफर्ट, सब कुछ इस कम्युनिटी में। अगर आप इस कम्युनिटी को छोड़कर आप अपना कंफर्ट, लव कहीं और पाते हैं, तो उस रिलीजियस लाइफ की कोई फ़ायदा नहीं। यू हैव टू फाइंड योर कंफर्ट, योर सॉलिस, योर जॉय इन योर कम्युनिटी। पाम संडे का दिन था, तो पैरिश फादर ने छोटी सलीबें पाम संडे के नाते से वो तेनियों से बनाए। तो उसने ऐलान किया, मेरे अजीज़ों, मैंने हर फैमिली के लिए एक सलीब तेनी के साथ वो बनाया था। मैंने एक सलीब हर फैमिली को देना है, और आपने इस सलीब को घर में उस कमरे में रखना है जहाँ पे लड़ाई होती है, ताकि वहाँ पर आप उस सलीब को देखकर कहें, यीशु यहाँ पे हैं, हमने लड़ना नहीं है। तो लोग बड़े खुश हो गए। फादर जी दरवाजे पे खड़े थे, जब फैमिली जा रहे थे, ये एक सलीब इस फैमिली के लिए, ये सलीब इस फैमिली के लिए। सामने से मदर सुपीरियर आ रही थी, तो फादर ने चलो मजाक में कहा, चलो मदर, वुड यू लाइक टू टेक वन क्रॉस, एक सलीब लेंगे? सिस्टर ने गुस्से में कहा, 5 मुझे देना। मैं बताऊं, अगर सिस्टर्स में गड़बड़ है, हमारे फादरों में कोई कम नहीं है, याद रखें। लेकिन इस कहानी का, छोटी सी कहानी का क्या मतलब कि हर खानदान में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, लेकिन अहम बात कि हम एक खानदान की तरह रहें। डियर सिस्टर्स, नेवर फॉरगेट कि जस्ट एज यू वर बॉर्न इन अ फैमिली वेयर देयर वर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लड़ाई झगड़े, इस कम्युनिटी में भी होंगे, फैमिली में यही बात होती है। पर आपने अपनी खुशी, गम, कंफर्ट इसी खानदान के दरमियान हासिल करनी है, और इस खानदान को कभी छोड़ना नहीं। यू हैव टू सपोर्ट इट। हालांकि आप बहुत गलतियां निकाल सकते हैं, बड़ी नुक्ताचीनी कर सकते हैं, लेकिन ये खानदान, आज आपने अपना जो दुनियावी खानदान या जो ब्लड खानदान, खून का खानदान, वो छोड़ दिया पीछे। नाउ दिस इज योर फैमिली, एंड इफ यू डू नॉट फाइंड कंफर्ट हियर, यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। और आज आपने फैसला करना है, जिस तरह मैंने बिशप बन के, यार आई मस्ट लुक आफ्टर माई प्रीस्ट, आपने भी फैसला करना है कि नो, आई मस्ट मेक श्योर दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। और तीसरी बात, लव ऑफ पीपल। लव ऑफ पीपल, आज कलाम में लिखा है, यीशु ने कहा, कोई मेरा शागिर्द बनना चाहता है, खुद इनकारी करे, सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। पीछे चलना, इसका क्या मतलब है? लोगों की खिदमत, पीछे चलना। लेकिन पीछे चलने के लिए कुछ चीज़ें करनी है। पहले एक शख्स था और अपने उस्ताद के पास गया है, उस्ताद मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा, तूने तैयारी की? हाँ उस्ताद, मैंने बड़ी तैयारी की, मैं पैसे लेके आया हूँ, मैं अपना बस्ता लेके आया हूँ, किताबें लेके आया हूँ, कपड़े लेके आया हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उस्ताद ने कहा, नहीं बेटा, तूने तैयारी नहीं की, अगले साल आना।
اس کو سمجھ آ گئی کہ تیاری اس نے صحیح نہیں کی. 1 سال بعد وہ واپس آیا. اے استاد استاد میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. تو نے تیاری کی؟ ہاں استاد میں نے پیسے چھوڑ دیے ہیں, بس کتابیں لے کے آؤں اور کپڑے. استاد نے کہا تیری تیاری نہیں, اگلے سال آنا. اگلے سال وہ آیا سوچتے سوچتے تیاری کر کے, استاد میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. استاد نے کہا تیاری کی ہے؟ ہاں میں نے پیسے چھوڑ دیے ہیں, کپڑے چھوڑ دیے, کتابیں بھی صرف ایک کتاب بائبل لے کے آؤں. اس نے کہا نہیں تیری تیاری نہیں ہے, اگلے سال آنا. یہ بندہ سوچنے لگا یار یہ کیا ہے. آخر میں 1 سال سوچ سمجھ کر دعا کر کے وہ آیا. استاد استاد میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. استاد نے کہا تیاری ہے؟ ہاں استاد تیاری ہے, لیکن میں نے کوئی تیاری نہیں کی. نہ پیسے لے کے آؤں, نہ کتابیں, نہ بائبل, نہ کپڑے, کچھ نہیں لے کے آؤں, بس میں اپنے آپ لے کے آؤں. اور استاد نے کہا اب تو میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. ڈیئر سسٹرز, اگر آپ یسوع کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے. then only will you be able to serve the people properly. لیکن اگر آج یسوع خود کہتا, اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے خود انکاری کرے. یہ خود انکاری کا مطلب آپ کے اندر سے ایگو جو ہے, غصہ جو ہے, نفرت جو ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا, ان سب کو آپ نے خالی کرنا ہے, تب آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ڈیئر سسٹرز, آج میں آپ کو پورے پیرش کی طرف سے, ڈائسیس کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں جب آپ اپنے پاک دامنی کے وعدے لینے کو ہے. اور میری دعا آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ خدا سے محبت, اپنی جماعت سے محبت اور لوگوں سے بے پناہ محبت رکھیں. مسیح خدا ان کے وسیلے سے